آپ کا حال یہ ہے کہ جو مسئلہ کوئی نہیں حل کر پاتا ہے آپ حل کر دیتے ہیں۔ اتنا علم، اتنی دانائی، اتنا شعور، اتنا تدبر یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا، اس وقت میں نے محسوس کیا کہ حضور کے چشمان مبارک میں پانی کے چند قطرات جمع ہو۔ آپ ذرا دیکھیں کہ انسان کو فیض کیسے ملتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ نبی کی آنکھوں کے نشیب میں پانی کے چند قطرات جمع ہیں، فوراً آگے بڑھ کر کے میں نے ان پانی کے چند قطرات کو جب چوس لیا، ایسا محسوس ہوا کہ اللہ نے ساری کائنات کا علم علی کے سینے میں رکھا۔ مولائے کائنات ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی بتاؤ اس وقت جبریل کا بڑا مشہور واقعہ، آپ نے شاید اسے پہلے سنا بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آج ایک کمبخت کا میں نے قول پڑھا فیس بک پہ، اس نے لکھا تھا کہ جس مسجد کا امام اہل بیت کا تذکرہ نہ کرے دوسروں کا ذکر کرے۔ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، حضرت عمر فاروق کی طرف تھا، حضرت عثمان غنی کی طرف تھا۔ وہ کہنا اشارہ تھا کہ جس مسجد کا امام ہے نا دوسروں کا تذکرہ کرے تو اس مسجد کے ذمہ داروں کو اس امام کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نسلوں کو حسینی نہیں بلکہ یزیدی بنانے کا کام ہے۔ معاذ اللہ۔ آپ ہمیں بتاؤ مسلمانوں، صحابہ میں آپس میں کتنی محبت ہے؟ میں نے آپ کو کچھ واقعات اس بارے میں سنائے بھی۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے، مگر اہل سنت اور رافضیوں اور شیعوں کی محفلوں میں مابہل امتیاز یہی ہے کہ ہم صرف علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر خود حضرت علی نے کیا۔ کسی کو اگر آپ مانتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو وصول ہے، ضابطہ ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے محبت، اسی لیے ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کو علی مانتے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانا کہ نہیں مانا؟ نا حضرت عمر کو مانا، حضرت عثمان غنی کو مانا۔ تو جب علی کو مانتے ہو تو انہیں بھی مانو جنہیں علی نے مانا، ہے نا؟ اور اگر علی کو مانو، علی کی نہ مانو تو پھر آپ کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہے، اس لیے کہ آپ اگر کسی کو مانتے ہو تو کسی کی بھی ماننی پڑے گی۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم رسول کے چچا کے شہزادے ہو، آپ کو سب سے پہلے بیعت کرنی چاہیے، تو اس وقت مولائے کائنات نے کہا تھا کہ اے ابوبکر آپ نے سوچ کیسے لیا؟ آپ کو تو نبی نے آگے بڑھایا ہے، جسے نبی نے آگے بڑھایا ہو اسے علی پیچھے کیسے کر سکتا؟ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت مولائے کائنات سے جبریل امین نے سوال کیا، حضور اس وقت جبریل کا علی کا علم دیکھیں، ان کی نگاہ دیکھیں، اور میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی کی نگاہ ولایت کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی نگاہ نبوت کی شان ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم ہے۔ یہ حلوہ پراٹھا والے بیچارے دھوئیں سے پورا ماحول گرم کیے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جبریل نے کیا پوچھا؟ علی بتاؤ جبریل کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مشرق مغرب سب دیکھ ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے لگ رہا ہے جبریل میرے سامنے کھڑا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور جانا تو کیسے جانا؟ کہا سنو، جب فتح مکہ کے دن نبی نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھایا تھا
اس وقت اللہ نے میری نگاہوں کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب نبی نے پوچھا تھا علی کہاں تک دکھ رہا ہے تو میں نے عرض کیا تھا حضور مجھے عرش اعظم تک دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جبریل میں نے اوپر بھی دیکھا نظر نہیں آئے، نیچے بھی دیکھا نظر نہیں آئے، دائیں بائیں بھی نظر نہیں آئے، تو پھر ہو کہاں سکتے؟ جو سامنے ہے وہی حضرت جبریل ہے۔ یہ حال تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم معرفت کا۔ مگر ایک بات آپ اس پر غور کریں، کسی انسان کے کامیابی کا دار و مدار اس کے علم پر نہیں ہوتا، علم سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، ورنہ آج حضرت گوگل سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں جانتے ہو ایک محقق دنیا میں ہے جنہیں حضرت گوگل کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز اس میں ڈالو، سرچ کرو، فوراً وہ چیز آپ کو نظر آ جائے۔ دنیا کا سارا علم اس کے اندر موجود ہے۔ آپ علم کو کسی کی ترقی کا، کسی کے نجات کا، کسی کے فلاح کا، کسی کے کامیابی کا معیار نہیں مان سکتے۔ انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب علم کی دولت کے ساتھ ساتھ اسے عمل کی توفیق ملتی ہے، علم کی دولت کے ساتھ ساتھ اسے ادب اور عشق اور محبت کا شعور ملتا ہے۔ ایک کمپیوٹر روبوٹ اور ایک انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے پاس علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے پاس دولت علم بھی ہوتی ہے اور سرمایہ عمل بھی ہوا کرتا ہے۔ کمپیوٹر یہ تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، مگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کمپیوٹر کو عالم کہیں گے؟ اگر جاننے سے عالم کہتے تو کمپیوٹر سے بڑا علامہ دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، جاننے کے ساتھ ساتھ انسان جب اس پہ عمل کرتا ہے تب وہ انسان عالم کہلاتا ہے۔ اسی لیے عالم کی تعریف کیا کی گئی؟ العالم هو العامل۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اسے نہیں کہتے کہ جو شریعت کے مسائل جانے، عالم اسے نہیں کہتے جو لمبی چوڑی گھنٹے گھنٹے بھر کی تقریریں کر لے، عالم اسے نہیں کہتے جو درسگاہ میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھا لے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ العالم هو العامل۔ عالم وہ ہے کہ جو جانے کہ نماز فرض ہے اور مسجد میں سب سے پہلے پہنچ کر کے اللہ کی نماز کیا۔ آج میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا کوئی تبصرہ، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ان کی زندگی کو معیار بنا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے علم بھی دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عمل کا شوق بھی دیا۔ حالت یہ تھی کہ جب دنیا سو جاتی مولا کائنات مسجد نبوی میں پہنچتے اور مسجد نبوی میں پہنچ کر کے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ یہ حال تھا مولا کائنات کے عمل کا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مقام شہبہ میں آقائے دو جہاں علی کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما۔ ٹھیک ہے، وہ صحابہ کا مقام بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہ سنا ہوگا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کو اللہ نے اگر دولت علم عطا فرمایا تھا تو شوق عمل بھی دیا۔ علی صرف نماز کی فرضیت کا اعلان نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر کے نماز ادا کر کے ساتھ میں پیغام دیتے کہ انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ اللہ اسے جذبہ عمل بھی آتا ہے۔ مقام صحبہ ہے، آقائے دو جہاں حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر ناز رکھ کر کے آرام فرما رہے۔ ادھر سورج ڈوب رہا ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف رسول پاک کی محبت ہے نا۔ نماز کہہ رہی ہے علی نبی کو جگا دے، نماز چلی جائے گی، مگر محبت رسول کہہ رہے علی ایسی گستاخی نہ کرنا، اس لیے کہ نمازیں قضا ہو تو ہے نا، نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو نماز جائے گی، انشاءاللہ وہ قضا نہیں ہوگی، لیکن حضور کی محبت دل سے نکل گئی، ہزاروں سجدے بھی مل کے تمہارے مغفرت کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طوفان برپا، نماز چھوٹ رہی تھی۔ آج تو ہماری نماز نہیں نمازیں چھوٹتی ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے 8 والے، بہت سارے لوگ ہیں 360 والے، اور بہت سارے لوگ ہیں گھاٹ والے۔ گھاٹ والے جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟
پیدا بھئے تو مولانا صاحب کان میں اذان کے، کان میں اقامت کے، مرے تو کم وقت کے سیدھے نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ ریکارڈ بناتے کہ ہم کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، مگر آؤ مولائے کائنات کے نام پر آج لنگر لٹانے والوں، مولائے کائنات کے نام پر آج نعرے لگانے والوں اور دعویٰ کرنے والوں کی علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آؤ دیکھو کہ علی کا دامن کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جا رہی تھی، سوچ رہے ہیں اگر نبی کو جگاتے ہیں تو آرام میں خلل ہوگا، اور اگر نبی کو جگاتے نہیں تو نماز جائے گی۔ دل میں نماز کے چھوٹنے کا جب درد پیدا ہوا تو یہ درد آنسو بن کر کے آنکھوں میں آیا، اور جب نماز کی محبت میں آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے تو وہ قطرہ کہیں اور نہیں گرتا ہے بلکہ رخسار مصطفیٰ پہ گرتا ہے۔ آنسوؤں کی قدر و قیمت آقائے دو جہاں کے رخ ناز پر علی کے آنکھوں سے نکلنے والا جب گرم آنسو گرا، حضور کی آنکھیں کھل گئی، اور جب حضور کی آنکھیں کھلی نا تو دیکھا کہ علی رو رہے ہیں۔ جب علی رو رہے ہیں تو حضور تڑپ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی تم رو کیوں رہے ہو میرے ہوتے ہوئے اور تم رو رہے ہو؟ حضرت علی سے حضور کا ایک خاص لگاؤ، اس لیے کہ بچپن سے ان کی پرورش کی، حضور کے گھر میں ان کی صبح شام دوپہر سارا وقت حضور کے گھر میں گزرتا، ایک خاص لگاؤ۔ علی کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور کا کلیجہ شق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دولت گئی، عزت گئی، ساری چیزیں گئی، اس پہ علی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں مگر عصر کی نماز لی گئی ہے، عصر کی نماز کا درد ہے جو آنسو بن کر کے میری آنکھوں سے نکلا اور آپ کے رخسار نبوت پہ گرا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علی مجھے جگا لیتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کی تو قضا ہو جائے گی، لیکن آپ کو جگاتا اور آپ کے دل پہ ذرا سا ٹھیس پہنچتی تو نہ تو میرا خدا مجھے معاف کرتا نہ یہ دنیا مجھے معاف کرتی۔ یا رسول اللہ آپ کی ساتھ پر ایک نماز تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر علی کی سینکڑوں نمازیں قضا ہو جائے تو بھی علی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو مارا کرو۔ زندہ باد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز چلی گئی۔ آقا ارشاد فرماتے علی محبت رسول میں جو نماز قضا ہوتی ہے وہ قضا نہیں ہوتی ہے بلکہ ادا ہوتی ہے۔ اے علی آج کائنات کا نظام بدلے گا، آج دنیا کا سسٹم بدلے گا، آج کائنات کا طور طریقہ بدلے گا۔ حضور نے انگلیوں سے اشارہ کیا سورج کہاں جا رہا ہے؟ ذرا پلٹ کے تو آ، کیا تجھے پتا نہیں کہ علی کی نماز چھوٹ گئی؟ آپ ذرا دیکھیں نماز کا پاور دیکھیں، نماز کی طاقت دیکھیں، نماز کی قوت دیکھیں۔ علی کا کچھ نہیں چھوٹا تھا، صرف ایک نماز چھوٹی تھی، مگر وہ نماز کیسے چھوٹی تھی؟ محبت رسول میں چھوٹی تھی، عشق مصطفیٰ میں چھوٹی تھی، آقا کریم کی عقیدت میں چھوٹی تھی۔ آقا نے اشارہ فرمایا اے سورج واپس آ، اس لیے کہ جب تک علی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک سورج ڈوبے گا نہیں۔ آج دنیا محو حیرت ہے، اللہ کے فرشتے محو حیرت ہے، آج کائنات محو حیرت ہے۔ آج دنیا میں پہلی بار ہوا تھا کہ سورج کسی کا انتظار کر رہا تھا، آج تک یہی ہوا ہے کہ ساری کائنات نے سورج کا انتظار کیا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سورج انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ علی کے سلام کا انتظار کر رہا ہے۔ 4 رکعت علی نے پڑھی، ادھر سورج ڈوب گیا، دنیا کو پیغام دیا دل میں اگر نماز کی محبت ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو پیغام دیا کہ صرف علم سے انسان بڑا نہیں بنتا، علم کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تب انسان بڑا بنتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کوئی تیر ایسا لگا کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا، اور گہرائی تک اندر تک چلا گیا۔ بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے جراح پریشان ہو گئے، سب حیران تھے کہ اس کو نکالے تو کیسے نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت تم تیر نکال لینا، علی کو انشاءاللہ درد کا احساس بھی۔
آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں گئے، ایک مچھر نے کاٹ لیا تو نیت چھوڑ کر کے اس کے پیچھے دوڑے. ایک مچھر اگر کاٹ، یہ حالت ہے. مگر آپ ذرا احساس تو کریں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. نماز پڑھ رہے تھے اور اندر آپ کے کپڑے کے اندر ہڈی چلی گئی، جس کو ہم ہڈی بولتے ہیں کیا اپنے الفاظ میں، ہے نا؟ ہڈا کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ ہڈی بولتے ہیں. اس کا مطلب مذکر ہڈا ہے اور مؤنث ہڈی ہے. حضرت امام بخاری کے کپڑے میں گھسا، بار بار وہ ان کو ڈنک مار رہا. اور ہڈیوں کا جو ڈنک ہے نا، کبھی کبھی بڑا زبردست ہوا کرتا ہے. مگر حضرت امام بخاری اللہ کی نماز میں ایسے مصروف تھے کہ جب نماز سے سلام پھیرا تب درد کا احساس ہوا، اور پھر کرتا اٹھا کر کے دیکھا تو ہڈی ایک نہیں بلکہ 17 سے زائد جگہوں پر ڈنک مار چکی تھی. مگر حضرت امام بخاری کو اس کا احساس تک نہ. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے طبیب ہار گئے، بڑے بڑے جراح ہار گئے، مگر علی کے نسخے پر عمل کرو. علی جب نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے پیروں سے تیر نکالو، علی کو احساس بھی نہیں ہوا. اور ہوا بھی وہی. علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے میں مصروف ہوئے، لوگوں نے تیر کو نکال لیا. نہ حضرت علی کو سن کی سوئی لگانی پڑی، نہ درد کا انجیکشن دینا پڑا، نہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑا. ایسے اللہ کے یاد میں ڈوبے کہ آپ کے پیر سے تیر بھی نکال لیا گیا، آپ کو احساس تک نہ ہوا. نماز سے جب فارغ ہوئے، آپ اپنے پیر پر ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں تیر کہاں گیا؟ تیر کہاں گیا؟ میرے آقا کی حدیث پاک کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس نہ پیدا ہو پائے تو کم سے کم یہ احساس ہو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ. ہے نا؟ آج کل کہتے ہیں کہ نماز سے تو کوئی فائدہ نہیں ملتا. معاذ اللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں نماز کو نماز کے انداز میں پڑھو نا تب فائدہ ملے گا. ایک نوجوان آئے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تقریر کیے تھے، واقعی نماز میں بڑا فائدہ ہے نا؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی کیا فائدہ ہے؟ تو کہا حضرت دن بھر ادھاری لین دین کرتا ہوں، مغرب کی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک ہی رکعت میں پورے دن کا حساب کتاب صاف ہو جاتا. واقعی نماز میں بڑا فائدہ. اچھا آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو سارے خیالات آپ کے اوپر آتے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ہماری نمازیں اس انداز میں ادا ہوتی ہے کہ ہمارا دل ہمارے کھیت میں لگا ہوتا ہے، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے. پھر نماز سے فائدہ کہاں سے ملے گا؟ نماز اس انداز میں پڑھو جس انداز میں مولا کائنات نے پڑھی. کسی نے پوچھا حضور آپ نے خدا کو دیکھا، خدا کا دیدار کیا؟ علی ارشاد فرماتے یہ نہ پوچھ کی کیا کہ نہیں کیا، یہ پوچھ کتنی بار کیا. علی کا حال یہ ہے کہ علی جب سجدے میں سر رہتا ہے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے خدا کا دیدار نہیں کر لے. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ تصور کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ انسان اس وقت جب اللہ کی یاد میں ایسے کھو جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. بغل میں اگر بیٹا مر جائے اس کے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، بغل میں اگر گھر جل جائے تو بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے. علی نے اسی انداز میں اللہ کی نماز ادا کیا، اور جب انسان خدا کی یاد میں ڈوب جاتا ہے تو پھر خدا بھی اپنے جلوے جہاں آرا سے حجاب کو ہٹا دیتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ باتیں انسان کرتا ہے، سننے والا خدا ہوتا ہے، التجا انسان کرتا ہے، قبول کرنے والا خدا ہوتا ہے، نگاہیں انسان کی ہوتی ہے، جلوہ جہاں رہا پروردگار کا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حضرت، حق ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر.